بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. And the camels, we have appointed them among the ceremonies of Allah. Therein ye have much good. So mention the name of Allah over them when they are drawn up in lines. Then when their flanks fall dead, eat thereof and feed the beggar and the suppliant. Thus have we made them subject unto you, that haply ye may give thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے. ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. قربانی کے فضائل. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے جانور پیدا کیے اور انہیں اپنے نام پر قربان کرنے اور اپنے گھر بطور قربانی کے پہنچانے کا حکم فرمایا اور انہیں شعائر اللہ قرار دیا. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حکم فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ الآیہ، کہ نہ تو اللہ کے ان عظمت والے نشانات کی بے ادبی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی گستاخی کرو. پس ہر اونٹ گائے جو قربانی کے لیے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں داخل ہے. یہ روایت صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے. گو بعض لوگوں نے صرف اونٹ کو ہی بدن کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اونٹ تو ہے ہی، گائے بھی اس میں شامل ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اسی طرح گائے بھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ میں 7 شریک ہو جائیں اور گائے میں بھی 7 آدمی شرکت کر لیں. امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. مسند احمد میں اور سنن نسائی میں ایسی حدیث بھی آئی ہے، واللہ عالم. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں تمہارا اخروی نفع ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تو قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے دریافت کرنے پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے. پس اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں ثواب ہے، نفع ہے، ضرورت کے وقت دودھ پی سکتے ہو، سوار ہو سکتے ہو. پھر ان جانوروں کے قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا نام پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی. نماز سے فراغت پاتے ہی رسول اللہ کے سامنے بھیڑا لایا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا. پھر کہا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے. سنن نبی داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عید والے دن رسول اللہ کے پاس 2 بھیڑے لائے گئے. انہیں قبلہ رخ کر کے رسول اللہ نے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ پڑھ کر، جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب
تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے، جن کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اے اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی خوشنودی کے واسطے ذبح کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر ڈالا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ صواف کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اونٹ کو 3 پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک پڑھ کر اسے نحر کرنے کے کیے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو نحر کرنے کے لیے بٹھایا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر دے اور اس کا پیر باندھ کر اسے نحر کر، یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے نحر کیا کرو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں حربہ تھا جس سے آپ زخمی کر رہے تھے قربانی کے اونٹوں کو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں صوافن ہی یعنی کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر، صواف کے معنی خالص کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، تم نہ کرو، صرف اللہ اکیلے کے نام پر ہی قربانی کیا کرو۔ پھر جب یہ زمین پر گر پڑیں یعنی نحر ہو جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں تو خود کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ، نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کاٹنے شروع نہ کرو جب تک روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے، دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھو، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ ذبح کرو، چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے، اس کٹے ہوئے حصے کا کھانا حرام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسے خود کھاؤ۔ بعض سلف تو فرماتے ہیں یہ کھانا مباح ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے، اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور مسکینوں کو بھی، خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں، خواہ در بدر سوال کرنے والے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جو صبر سے گھر میں بیٹھا رہے، اور معتر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے لیکن تاہم سوال نہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پر بس کرے، اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کرے لیکن اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو مسکین ہو، آنے جانے والا، اور معتر سے مراد دوست اور ناتواں لوگ، اور وہ پڑوسی جو گو مالدار ہوں لیکن تمہارے ہاں آئے جائے، اسے وہ دیکھتے ہوں۔ وہ بھی ہیں جو طمع رکھتے ہوں، اور وہ بھی جو امیر فقیر موجود ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد تو سائل ہے یعنی مانگنے والا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ سوال کے لیے دراز کرتا ہے، اور معتر سے مراد وہ جو ہیرے پھیرے کرے کہ کچھ مل جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، تہائی اپنے کھانے کو، تہائی دوستوں کے دینے کو، تہائی صدقہ کرنے کو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کو جمع کر رکھنے سے منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ، جمع کرو جس طرح چاہو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کھاؤ، کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آدھا گوشت آپ کھائے اور باقی آدھا صدقہ کر دے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے خود کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ کھاؤ، جمع ذخیرہ کرو اور اللہ کی راہ میں دو۔ اب جو شخص اپنی قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس پر کچھ حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پر ویسی ہی قربانی یا اس کی قیمت کی ادائیگی ہے، بعض کہتے ہیں آدھی قیمت دے، بعض آدھا گوشت، بعض کہتے ہیں اس کے اجزاء میں سے چھوٹے چھوٹے جز کی قیمت اس کے ذمے ہے، باقی معاف ہے۔ کھال کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن انہیں بیچو نہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔
لہٰذا بعض علماء نے اسے بیچنے کی رخصت دی ہے، بعض کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عید ادا کرنی چاہیے، پھر لوٹ کر قربانیاں کرنی چاہیے۔ جو ایسا کرے اس نے سنت کی ادائیگی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی اس نے گویا اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کر لیا، اسے قربانی سے کوئی لگاؤ نہیں، یعنی اسے قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتنا وقت گزر جائے کہ نماز ہو لے اور 2 خطبے ہو لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتنا وقت بھی کہ امام ذبح کر لے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے امام جب تک قربانی نہ کرے تم قربانی نہ کرو۔ رہا ابو حنیفہ کا معاملہ تو اس کے نزدیک گاؤں والوں پر عید کی نماز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں، ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو لے قربانی نہ کریں۔ لیکن یہ مذہب مردود ہے، صحیح احادیث اور دیگر سلف کے مذہب کے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے، اور قول ہے کہ شہر والوں کے لیے تو یہی ہے کیونکہ یہاں قربانیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن گاؤں والوں کے لیے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10ویں اور 11ویں تاریخ سب کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے 2 دن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن جو ایام تشریق ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذوالحجہ کے خاتمے تک ہیں، لیکن یہ قول غریب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار اور زیر اثر کر دیا ہے کہ جب تم چاہو سواری لو، جب چاہو دودھ نکال لو، جب چاہو ذبح کر کے گوشت کھا لو، جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 73، یعنی اولم یرو سے افلا یشکرون تک بیان ہوا ہے۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور ناشکری ناقدری نہ کرو۔